بعض لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں اہل بیت کون ہیں، ازواج مطہرات یا حضور علیہ السلام کے نواسے؟ تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے. بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل مانے والے، اہل بیت یعنی گھر والے. اب آپ بتائیں گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیویاں آتی ہیں کہ نواسے نواسیاں آتی ہیں؟ تو ازواج مطہرات تو سر فہرست شامل ہیں اہل بیت میں. جب آپ سے پوچھا جائے بھائی گھر والے کیسے ہیں، تو گھر والوں میں آپ کے گھر والوں سے مراد اولاد، ازواج، والدین، یہ سب ان پر گھر والوں کا اطلاق ہوتا ہے. تو گھر والوں میں خاص سبھی شامل ہیں، اور ازواج مطہرات تو پہلے شامل ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان آیاتوں کے شروع میں جتنی آیتیں وہ سب ازواج مطہرات کے بارے میں، پورا کلام ہی ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے. پھر اللہ نے ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے فوراً بعد یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی کے گھر والوں. تو بیویاں تو سرے فہرے شامل ہیں گھر والوں میں. گھر والوں میں ہی تو بیویاں شامل نہیں ہوں گی تو نواسے نواسیاں کہاں سے آئیں گے، بچے بچیاں کہاں سے آئیں گے؟ بیویاں شامل ہوں گی تو ان سے اولاد ہوتی ہے نا، پھر اس سے نواسی اور پوتی اور پوتیاں اور سلسلہ چلتا ہے. تو یہ ایک عجیب انداز ہے کہ بھائی اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں بلکہ نواسہ نواسی شامل ہیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سب کو شامل فرمایا جو گھر والے، اور بلکہ اہل بیت میں تو سرکار نے اعزازی طور پہ ان کو بھی شامل فرمایا جن کا نسبی طور پہ کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نسب ان کا نہیں ملتا، لیکن حضور کے ایسے عاشق تھے، حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، یہ سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. تو ان کو بھی سرکار نے اہل بیت فرمایا، حالانکہ نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہر مومن امتی میری آل میں سے. یہ حدیث پاک ہے، ہر مومن میری آل ہے، میری آل ہے، ہر مومن میری آل میں سے، یہ بھی حدیث پاک ہے. تو یہ اعزاز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.